شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی. میرا دل اپنے شوہر کی رومانوی باتیں سننے کے لیے بڑا بےتاب تھا. ہر لڑکی کا ہوتا ہے. میں نے تو اپنی شادی کے حوالے سے بڑا کچھ سوچ رکھا تھا کہ شامیر کمرے میں آئے گا، میرے پاس بیٹھے گا، مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا. میں اپنی آج کی رات کو یادگار بنانا چاہتی تھی. میں نے اس رات کے اتنے خواب سجائے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. جب شامیر کمرے میں آیا تو میں من ہی من میں مسکرائی تھی. دل میں گدگدانے والے خیالات نے ایک عجیب سی ہلچل مچائی تھی. شامیر میرے پاس بیٹھ گیا، ایک نظر مجھ پر ڈالی. میرے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہی نہیں ہو رہی تھی. کہنے لگا، توبہ توبہ، کتنا بڑا ظلم ہے لڑکیوں پر. اس کی یہ بات میرے لیے کچھ غیر متوقع سی تھی. اسے تو میری تعریف کرنی چاہیے تھی. میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میرے بھاری بھرکم عروسی لباس کو دیکھ رہا تھا. کہنے لگا، سونیا جاؤ یار، کپڑے بدل کر آؤ. مجھے تو تمہیں دیکھ کر کچھ ہو رہا ہے. پتہ نہیں تم لڑکیاں اتنا بھاری لباس پہن کر اتنے گھنٹے اسٹیج پر بیٹھ کر اپنے صبر کا امتحان دیتی ہو. اوپر سے یہ اتنی بھاری جیولری، تمہیں دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں کچھ ہو رہا ہے. اس کے چہرے پر بھی بڑی بیزاری سی تھی. کہنے لگا، سونیا پلیز پہلے تم یہ سب اتارو اور ایک عام سے لباس میں آ کر میرے سامنے بیٹھو. یہ سن کر تو میرا دل بجھ سا گیا. میں 4 گھنٹے پارلر میں لگا کر صرف اسی لیے تو تیار ہوئی تھی کہ وہ مجھے دیکھے اور اپنے ہوش کھو بیٹھے، میری والہانہ انداز میں تعریف کرے، محبت کے جملے بول کر مجھے سیراب کرتے. لیکن اس کی بیزاری دیکھ کر میں نے نہ جانے کیسے اپنے آنسو ضبط کیے تھے. میں نے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے شامیر؟ کمرے میں اے سی چل رہا ہے، مجھے تو گرمی نہیں لگ رہی. میری بات سن کر شامیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. کہنے لگا، لیکن مجھے تو الجھن ہو رہی ہے نا. سونیا جاؤ، شاباش، اتارو یہ سب کچھ اور ایک سادہ لباس پہن کر آؤ. میں نے تو نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے میری چوڑیوں کو اتارے گا، میرے ماتھے کی بندیا کو اپنی پیار بھری باتوں کے دوران اپنے ہاتھوں سے اتارے گا، میری تعریف کرتے کرتے وہ میرے سارے زیورات اتارے گا. لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. میری تو دوستوں نے بھی ویڈنگ نائٹ کے بارے میں بڑا کچھ مجھے بتا رکھا تھا. شوہر شادی کی رات پیار کا اظہار کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں. لیکن شامیر تو بالکل ویسا نہ تھا. بہرحال میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا. میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، الماری میں سے اپنے کپڑے نکال کر بدلے. جب میں اپنا میک اپ دھو رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. میں نے تو پارلر والی کی جان کھا لی تھی کہ دیکھو بڑا اچھا میک اپ کرنا کہ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی میرا دیوانہ ہو جائے. پارلر والی میری بات سن کر ہنس رہی تھی. جب تک وہ مجھے تیار کرتی رہی میری زبان چلتی ہی رہی کہ میرون کلر کی لپسٹک لگانا وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے. دیکھو جوڑا مت بنا دینا، چٹیا ہی رہنے دو، اور بالوں پر کلیوں کے گجرے ضرور لگانا. اپنی ایک ایک چیز سر سے اتارتے ہوئے مجھے ساری باتیں یاد آ رہی تھیں. ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے بہ رہے تھے. جب میں بالکل سادگی میں آ کر شامیر کے سامنے بیٹھی تو کہنے لگا، شکر ہے